السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی خدائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد کے بعد آپ کے درود و سلام نبی محمد جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر اس کائنات کے اندر محفوظ کیا ہے۔ رمضان مبارک کے بعد اور مارچ کے ختم ہونے کے بعد اکثر مساجد مدارس کے اندر حفظ کے لیے اور درس نظامی کے لیے طلباء آتے ہیں، داخلے کھلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے علم والے لوگوں کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، جبکہ دین اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جو ہر چیز سے پہلے علم حاصل کرنے کا درس دیتا ہے۔ ایمان سے پہلے علم، عمل سے پہلے علم، یہاں تک کہ آپ دیکھیں اسلام کی پہلے وحی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم ہی نبی علیہ السلام کو سکھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیں آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ تو جس دین کی پہلی وحی اور پہلی بات یہ ہو کہ پڑھو، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم دنیا پر ظلم کرو؟
تم دہشت گردی کرو۔ اسلام تو صرف اور صرف تعلیم کا دور دیتا ہے، اور جو اس دین کی آخری بات تھی وہ بھی تعلیم کے حوالے سے۔ نبی اسلام خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں اور وہاں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اور پھر نبی اسلام نے صحابہ سے گواہی لی، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں نے جو دین اللہ نے مجھے دیا تھا وہ تم تک پہنچایا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا دیا ہوا دین امت کو دے دیا۔ یہ نبی اسلام نے کیا ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو یہاں آج موجود ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ دین آگے دوسروں تک پہنچائے۔ یہاں تک نبی اسلام نے فرمایا نزل اللہ امرا سمع مقالتی وحفظہ وبلغہ کما سمعہ، کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ جو دین اللہ نے نبی اسلام کو دیا وہ سارے کا سارا تعلیم نہیں ہے، علم سے وابستہ ہے۔ قرآن کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا قرآن سیکھو، اس میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ سائنس اس چیز کو پروو کرتی ہے، 1400 سال پہلے اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد، تجربات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، اور پھر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، مسجد حرام کو بنایا، تو اس وقت انہوں نے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، یہ گھر میں نے بنایا ہے، اس گھر کے لیے ایک معلم اور استاد کی ضرورت ہے۔ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں رہنے والے ہیں انہی میں سے ایک معلم اور ایک استاد ان لوگوں کے اندر اسے نبی اور رسول بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو آج بھی مساجد اور مدارس بنانے والوں کے لیے یہ دعا کرنا بڑی ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما دے۔ یعنی جب آپ مسجد بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، تو اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے، مسجد بنائی ہے یا مدرسہ بنائی، تو پھر آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اسی علاقے کا رہنے والا بندہ ہمیں مسجد کا خطیب، مسجد کا امام چاہیے جو ہماری نفسیات سے واقف ہوگا۔ یعنی دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگ رکھنا ممنوع نہیں ہے۔ نبی اسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف تعلیم دینے کے لیے بھیجا، کسی کو شام کی طرف بھیجا، کسی کو مصر کی طرف بھیجا، کسی کو کہاں بھیجا، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ سنت ابراہیم ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اسی علاقے کا رہنے والا بندہ مسجد کا امام اور خطیب ہونا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ کہیں جاتا نہیں، باقی مجبوری کبھی ہو بھی جاتا ہے جس کو جانا پڑ جائے، وہ وہیں کا رہنے والا ہوتا ہے، وہیں پہ رہتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی نفسیات سے بھی وہ واقف ہوتا ہے۔ اس لیے باہر کے بندے کئی دفعہ جب آتے ہیں مساجد اور مدارس کے اندر، تو پھر وہ کئی دفعہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ان کے نظریات، سوچ، رہن سہنے کے طریقے اور ہوتے ہیں، اور اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے رہن سہن اور طریقے اور ہوتے ہیں۔ جب ذہن ایک نہیں ہوتے تو پھر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، تو اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ اسی علاقے کا ہمیں خطیب اور امام دے جو ہمارا تزکیہ نفس بھی کرے، ہمیں تعلیم بھی۔
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انما انا بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم اور استاد بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا. تو نبی علیہ السلام معلم اور استاد کی حیثیت سے اس کائنات کے اندر تشریف لائے اور امت کو بھی یہی ترغیب دی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے علم کا حاصل کرنا فرض کیا ہے. دین کا علم اور دنیا کا علم دونوں ہی ضروری ہے. دین کا علم تو لازمی ہے کہ اس کے بغیر انسان کی دنیا بھی بیکار ہے اور انسان کی آخرت بھی بیکار ہے. دنیا کا علم اگر کوئی بندہ سیکھتا ہے اللہ عزت اس کو بھی دیتا ہے، یہ بھی نہیں دیتے. آپ پروفیسر دیکھیں، استاد دیکھیں، اسکولوں کے ڈاکٹر دیکھیں، انجینئر دیکھیں، ہر بندے کو اللہ عزت دیتا ہے علم کی وجہ سے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو. لیکن دین کے علم کی یہ فضیلت ہے کہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی. علم کی اہمیت کو سمجھیں. علم ایمان کا بھی رہنما ہے اور علم عمل کا بھی رہنما ہے. بغیر علم کے ایمان بھی کسی کام کا نہیں ہے اور بغیر علم کے عمل بھی کسی کام کا نہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. سب سے پہلے رب نے گواہی دی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے. یعنی اللہ نے خود اپنی ربوبیت کی یہ گواہی دی ہے کہ میرے علاوہ کائنات کے اندر کوئی رب نہیں. پھر فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. پھر صاحب علم لوگوں نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کوئی معبود نہیں. تو ایمان علم سے ملتا ہے. جب علم ہوگا انسان اپنے خالق و مالک کو جلدی پہچان لیتا ہے. جاہل بندہ جہالت پر مبنی گفتگو کرتا ہے، دلائل کو وہ رد کر دیتا ہے اور ایمان سے دور ہو جاتا ہے. تو علم بہت ضروری ہے جس سے انسان اپنے ایمان کو بچاتا ہے. اسی طرح عمل کا رہنما بھی علم ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. جانو کہ تمہارا رب کون ہے؟ ایمان ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو. مطلب کیا ہے؟ ایمان علم سے اور عمل بھی علم سے ہوگا. جب آپ کو غلط اور صحیح کی پہچان نہیں ہوگی، حق اور باطل کے اندر آپ فرق نہیں کر سکیں گے، سنت اور بدعت کے اندر آپ فرق نہیں کر سکیں گے، تو آپ غلط راستے پہ چلے جائیں گے. آپ کو بظاہر ایک عمل نیک لگ رہا ہے لیکن شریعت کا علم یہ کہہ رہا ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، تو آپ بدعت کی طرف چلے جائیں گے. کیونکہ بدعت جو ہوتی ہے وہ سنت سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، لوگوں کو اس کے اندر آسانی بھی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر خیر بھی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا. امام بخاری صحیح البخاری کے اندر باب باندھ العلم قبل القول والعمل. بات کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے اور عمل کرنے سے پہلے بھی علم ہونا چاہیے. کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے کہ میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی ہے کہاں کی، قرآن میں ہے بھی ہے یا نہیں. یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث اللہ کے رسول کی ہے بھی یا نہیں. تو علم کے بغیر نہ ایمان کسی کام کا ہے اور علم کے بغیر نہ عمل کسی کام کا ہے. علم کی اہمیت کو سمجھیں. اعضائے بدن سے آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر 3 طرح کے اعضاء پیدا کیے. اعضائے علم ہے، اعضائے عمل ہے اور اعضائے مال ہے. اعضائے علم اللہ نے سب سے اوپر رکھا ہے. سب، دماغ، زبان، آنکھیں، سننا. انسان بولتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان
دیکھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب وہ کرتا ہے تو وہ اس کی میموری کے اندر سیو ہو جاتی ہے، اور ساری کی ساری چیزیں کہاں ہیں؟ اس کے سر کے اندر۔ تو سر کو اللہ نے عزت کے سب سے اوپر والے حصے میں رکھا ہے، عزت کی جگہ اللہ نے اس کو عطا کی۔ اس کے بعد ہے ہاتھ، یہ اعضائے عمل جن سے ہم کام کرتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، اس کے بعد محنت و مزدوری کرنے والے محنت و مزدوری کرتے ہیں ہاتھوں سے۔ اگر ہاتھ نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ کام کرنے والا ہے، کام کرنا۔ تیسرا ہے پیٹ، کھانا پینا۔ مال کا تعلق پیٹ سے ہے، انسان کماتا ہے اس کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے، تو اس کا تعلق نچلے حصے ہے۔ تو سب سے اوپر جس کا رتبہ ہے وہ علم، جس کے پاس علم ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے، عمل ہے، کام ہے، وہ دوسرے درجے پر، اور جس کے پاس صرف کھانے پینے کا کام ہے وہ نیچے والا حصہ ہے۔ یعنی سب سے نیچے جو ہے وہ بغیر علم کے جو بندہ ہے، بغیر کام کے جو بندہ ہے، وہ فضول بندہ ہے۔ علم کی اہمیت ایک اور طرح سے سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح روشنی اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح سننے والا اور بہرا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا، ہاتھوں والا اور بغیر ہاتھوں کے برابر نہیں ہو سکتا، ٹانگوں والا اور بغیر ٹانگوں والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، چھاؤں اور دھوپ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے رتبے، ان کی شان اور ان کے مقام میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ مثال کے ساتھ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں کتے کا ذکر کیا، وہ کتا جسے ہم تعلیم دیتے ہیں، شکار کرنے کا کورس سکھاتے ہیں کہ شکار کس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح پکڑنا ہے۔ ایک یہ کتا ہے، ایک وہ کتا جو ہمارے گھروں میں رہتا ہے یا گلی پرگنوں میں پھرتا ہے۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ ایک کتا جو گلی محلے میں پھرتا ہے، ہمارے گھر میں رہتا ہے، اب وہ کتا ہمارے کسی برتن میں منہ مار دے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ اذا ولغ القلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات، جس برتن کے اندر کتا منہ مارے اس کو 7 مرتبہ دھو دو، 7 مرتبہ، 6 دفعہ پانی سے، 1 دفعہ مٹی کے ساتھ مان کر۔ اب وہ کتا جسے ہم نے شکار سکھایا، جنگل کے اندر لے گئے، اس کو چھوڑ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا، اس نے شکار کو جا کے پکڑ لیا۔ اب وہ اپنے منہ میں لا رہا ہے پکڑ کر، ایک ہے اس نے منہ مارا برتن کے اندر، اس برتن کو دھویا جا رہا ہے، اس میں کھانا پینا بنا ہے، اور دوسری طرف وہ کتا جس کو ہم نے سکھایا ہے، تعلیم کی ہے شکار ایسے کرنا ہے، اب وہ شکار کرتا ہے، اپنے منہ کے اندر ڈال کے لاتا ہے، تو وہ دھونے کا حکم بھی نہیں۔ اب اس کو پکڑو، کھاؤ، سبا کرو، وہ سنا کے کھاؤ۔ یہ فرق ہے علم کا اور بغیر علم والے کا، جاہل کا اور علم والے کا۔ اس لیے علم کو سمجھیں، علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ضلالت اور گمراہی کے، سوائے بدبختی کے، سوائے ذلت اور رسوائی کے، اور کچھ نہیں۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کی اہمیت قرآن مجید کی اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کے اور علم والے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، انہیں اللہ رتبے عطا کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی انہیں یہ رتبہ اور مقام ملتا ہے، اور جب کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اس وقت بھی اللہ انہیں شان اور مقام اور عزت سے نوازے۔
دنیا میں اللہ عزت سے کیا کیا، دنیا میں اللہ انسان کو علم سے کیا کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ بندے کو علم کے ذریعے سے عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے واقعات کو سورہ بقرہ میں بیان کیا اور بھی کئی مقامات پہ بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا کہ یہ چیز ہے اس کا یہ نام ہے، یہ چیز ہے اس کا یہ نام ہے، علم سکھا دیا چیزوں کا، اور فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں رکھی، انہیں یہ علم نہیں تھا۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، ہمیں صرف سبحان اللہ پڑھنے کا پتہ ہے، الحمدللہ پڑھنے کا پتہ ہے، اللہ اکبر کہنے کا پتہ ہے۔ اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے نام انہیں کو بتا دو۔ جب نام بتائے تو اللہ نے کہا تمہیں میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اب تم کیا کرو؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، آدم کے لیے سجدہ دے دو۔ جو اس کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ آدم کے سامنے سجدہ دے دو، اور ایک معنی یہ ہے کہ آدم کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اللہ کے سامنے سب اسجود ہوئے۔ دونوں معنی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ آدم کی یہ عزت یہ شان دیکھو اور میری عظمت اور شان کو دیکھو کہ جو میں نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں، اور اب اس عزت اور توقیر کو میری اس شان اور شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سے ڈرے ہوئے۔ تو یہ ہے آدم کے لیے سجدے کا معنی۔ تو اللہ عزت دیتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کو امارت سے نواز دیتے ہیں، حکومت سے نواز دیتے ہیں۔ حسن یوسف بازاروں میں بکا، اور سیدنا یوسف اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدھی دنیا کا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا حسن جو ہے وہ پوری کائنات کو دیا، آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا۔ اب اندازہ کریں کہ حضرت یوسف کتنے خوبصورت تھے، لیکن یہ خوبصورتی جب بھائیوں نے فروخت کی جو 16 یا 17 سکوں کے بدلے میں، اور عزیز مصر نے خریدا، پھر اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، علم تعبیر اللہ نے عطا فرمایا، تو اس علم کے بلبوتے آپ کہاں پہنچے؟ جیل سے آپ بادشاہ بنے۔ تو یہ علم کی حقیقت ہے کہ جب علم ہوگا تو اللہ آپ کو بادشاہ عطا کرے گا، اللہ آپ کو حکومت بھی عطا کرے گا۔ جیل سے نکلے بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے کہا ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس عہدے پر کس بندے کو رکھیں، تو آپ نے فرمایا قال یعنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں جاننے والا بھی ہوں، آپ کے مال کا محافظ بھی ہوں گا، اب آپ مجھے وزیر خزانہ بنا۔ تو اللہ نے وزارت دے دی، بادشاہ دے دی، اس وجہ سے علم تھا، علم کی اہمیت سمجھی۔ اللہ بندے کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کمانڈر بنا دیتا ہے، حکمران بنا دیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ دنیا کے جانے کے بعد جب وہ دنیا سے گئے تو اس کے بعد کافی دیر تک نبوت و رسالت بند رہی، تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو جالوت نے ان پر حکمرانی کی، ان پہ قابض ہو گیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا، عورتوں کو غلام بنا لیا، نوجوانوں کو قتل کر دیا اور بوڑھوں کو چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد ان میں اللہ تعالیٰ کا ایک نبی پیدا ہوا جن کا نام شمویل
شمویل تھا۔ شمویل علیہ السلام جب جوان ہوئے، نبوت و رسالت ملی، تو قوم کے لوگ ان کے پاس آئے، کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی آزاد کروائیں، جو ہماری خواتین جالوت کے پاس ہیں ان کو بھی آزاد کروائیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایک کمانڈر عطا کر دیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے اندر جو طالوت ہے وہ تمہارا حکمران ہوگا، تمہارا کمانڈر ہوگا، اس کی کمان کے اندر تم جاؤ گے، لڑائی کرو گے، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اب وہ لوگ کہنے لگے انا لہ الملک علینا ونحن احق بالملک، مالدار تو ہم ہیں، چودھری تو ہم ہیں، سرمایہ دار تو ہم ہیں، اپنے قبیلوں کے بڑے تو ہم ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ حکمران کیسے بن سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اگر نبی سے کہو کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور اللہ نے اس کو علم بھی عطا کیا ہے اور جسامت بھی عطا کی۔ اللہ نے علم کے اندر بھی اس کو پختہ کیا ہے اور قوی اور شجاع اور بہادر بھی اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس لیے یہ حکمران تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس کی کمان میں انہوں نے جہاد کیا، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر جنہیں بعد میں اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، وہ بھی اس کمانڈر کی کمان کے اندر انہوں نے جہاد کیا اور جالوت کو قتل کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، ان کی بیٹے حضرت سلیمان کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، اور ان کو جو اللہ نے علم دیا وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے، اتنا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ تو علم کی اہمیت کو سمجھیں، یہ ہر اہل گہرے کو نہیں ملتا، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ماں باپ کی دعائیں لینا پڑتی ہیں، اساتذہ کی دعائیں لینا پڑتی ہیں، انسان کو گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، محنت مشقت انسان کو کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے انسان کو یہ علم کی دولت اللہ عطا فرماتا ہے۔ آج تو وہ وقت نہیں ہے، لیکن جب علم والے کام تھے تو لوگ ان کے در پر چل کے جایا کرتے تھے، اور آج علم تو زیادہ ہو چکا ہے، مساجد اور مدارس تو زیادہ ہیں لیکن سیکھنے والے نظر نہیں ہیں۔ پہلے لوگ سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اب علم والے علم لے کر پھر رہے ہیں کہ کوئی ہم سے سیکھ لے، سیکھنے والے نہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس سے آج ہم سب محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ تیرے رب کا تجھ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی جس کے پاس علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو سمیٹے ہوئے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کیے ہوئے ہے، اور دین کا علم اور دین اللہ صرف خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا ان اللہ لا یعطی الدین لمن یحب، ان اللہ لا یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، ولا یعطی الدین الا لمن یحب، لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ خاص محبت کرتا ہے۔ تو یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو اللہ دین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی والا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس بندے کو اللہ علم دیتا ہے، اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، تو اللہ دین کی سمجھ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ خاص محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اور یہ فضل اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ علم کی اہمیت کو سمجھیں، علم صدقہ جاریہ ہے،
مرنے کے بعد انسان کے نامہ اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو، کیونکہ جب اس نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کا جو تعلق دنیا سے ہے وہ ختم ہو جائے، سوائے ان چیزوں کے جو صدقہ جاریہ ہیں۔ اور ان صدقہ جاریہ میں سے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا صدقہ جو وہ اپنے ہاتھ سے کر کے دیا، یا اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے، اس کے کسی عزیز نے، کسی دوست نے اس کے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی اچھا کام کر دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی اسپتال بنوا دیا، کوئی سڑک بنوا دی، کوئی فلٹر لگوا دیا، اس طرح کا کوئی نہیں۔ اسی طرح جو اس کی نیک صالح اولاد ہے، جب وہ دعا کرتی ہے تو اس دعا کا صلہ بھی اس کو ملتا ہے، اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا علم ینتفع بہ، ایسا علم جو دنیا میں وہ کسی کو سکھا کر کے، جس طرح میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ جب اس پر عمل کرتے رہیں گے جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا مجھ کو ملے گا، میں مر بھی جاؤں گا پھر بھی آپ جتنی نیکیاں کریں گے اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اتنا مجھے بھی ملتا رہے گا، اور آگے آپ جس کو سکھائیں گے اتنا اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور اتنا ثواب ملے گا۔ اور اب آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے جو علم امت کو سکھایا، اب یہ سلسلہ ریورس کرتے جائیں، کتنا ثواب اللہ نبی علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ تو علم صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے، میرے لیے یہ بہترین چیز ہے، اس لیے علم حاصل کریں، خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کوئی بھی اچھی چیز آپ کو ملتی ہے تو وہ آگے دوسروں کو پہنچا دے، وہ اس پر عمل کرے گا، آپ کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی وہ اجر لکھا جائے گا۔ کون سا علم جو ہے جو انسان کو مرنے کے بعد یا دنیا میں نفع دیتا ہے؟ ایسا علم جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو دیا جائے، ایسا علم جس سے انسان ریاکاری اس کی مقصود ہو، دوسروں کے اندر بلے بلے اس کی مقصود ہو، علماء کو حقیر جاننے کے لیے وہ سیکھتا ہو، اور بیوقوف لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے وہ علم سیکھ رہا ہو، یا مجالس کے اندر اپنی واہ واہ کروانے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، تو ایسا علم اس کے لیے کسی کام کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جائے، جس کا مطمع نظر یہ ہے کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، دنیا میں لوگ میری تقریب کے اوپر اشش کر اٹھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جن تین لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکے گا ان میں سے ایک وہ عالم ہوگا جس کا مطمع نظر اللہ کے رضا نہیں تھا، دنیا کے خوش ہوتے تھے۔ علم جو ہے وہ آخرت سنوارنے کے لیے حاصل کیا ہے کہ میں یہ علم سیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کروں، اس علم سے میں اپنی آخرت کو سنواروں، اور اس علم سے میں دوسروں کی آخرت کو سنواروں۔ تو ایسا علم جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور جس کا یہ مطلب مطمع نظر نہیں ہے، مطمع نظر دنیا ہے، پیسہ ہے، ایسے بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یجد عرف الجنہ، یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ علم ملے گا کسی کو، علم حاصل کرنے کے لیے، علم لینے کے لیے علم والوں کے دروازے پر چل کر جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے آج کے دور میں بہترین جو آپ کو مقام مل سکتے ہیں وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور اللہ کے رضا کے لیے بنائے گئے دینی مدارس ہیں۔ یہاں جب آپ پہنچیں گے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے گا، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی دنیا کو بھی بہتر کریں گے، اپنی آخرت کو بھی بہتر کریں گے۔ صحابہ کو دیکھیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے یہ، ان کی عمر کے بارے میں دو قول ملتے ہیں، ایک اور 250 سال کا ہے اور ایک اور 350 سال کا ہے۔
یعنی اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ یہ علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت ان کی عمر تھی 332 سال۔ مدینہ میں پہنچے اور گھر سے جب نکلے تو مالدار آدمی تھے، ان کے باپ بہت بڑے مالدار ہیں۔ پھر یہ علم سیکھتے، عیسائیت کا علم سیکھا، سیکھتے 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 یہاں تک کہ انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ 18 سال انہوں نے علم سیکھا، 18 سال انہوں نے علم سیکھا، عیسائیت میں رہے۔ پھر بکتے بکتے یہ مدینہ میں پہنچے۔ جب آخری پادری کے پاس علم حاصل کر رہے تھے تو اس نے کہا اب دنیا میں آخری پیغمبر کے آنے کا وقت آن پہنچا ہے اور وہ کھجوروں والے علاقے میں آئے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک قافلہ ملا، میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ میری بکریاں ہیں، یہ میری گائیں ہیں، یہ میرا بہت زیادہ مال ہے، یہ تم لے لو، مجھے مدینے تک پہنچا، اپنے قافلے کے ساتھ لے لو۔ وہ قافلے والے رستے میں بے ایمان ہوئے، انہوں نے انہیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ وہاں سے بکتے بکاتے پھر یہ مدینہ میں پہنچے۔ 18 سال کے بعد نبی اسلام مدینہ میں جب آئے اور یہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے تو یہ نبی اسلام کے پاس آئے۔ 3 نشانیاں جو اس پادری نے بتائی تھی، اس نے جب یہ تینوں دیکھ لی کہ نبی اسلام کے اندر موجود ہیں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا آپ کون ہیں تو یہ کہا کرتے تھے ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میرا کوئی نسل نہیں ہے، میرا نسل یہ ہے کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اسلام نے کہا ہے سلمان ہوا من اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ تو جب یہ اپنے گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی صعوبتیں، کتنی مشکلات، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن اپنی جو آرزو تھی اس کو چھوڑا نہیں، علم حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے اور نبی آخر الزمان کا خبر کی صحبت میں آ کر بیٹھے۔ اللہ نے صحابیت کے رتبے سے نواز دیا اور ان کو مقام مرتبے سے نواز دیا۔ تو عزت ملتی ہے اس بندے کو اور علم ملتا ہے اس بندے کو جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو یہ وقت ہے، اسکولوں کے بھی رزلٹ بول چکے ہیں گورنمنٹ کے اسکولوں کے، تو اکثر لوگ اپنے بچوں کو حفظ کروانے کے لیے 5ویں کے بعد بچوں کو اسکول مدارس میں جمع داخل کرواتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں مدارس کے داخلے کھلتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو چھوڑیں، اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، دین کی تعلیم سے انہیں آراستہ کریں۔ ہم اپنے باپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے والد مطلب انتہائی غربت کے اندر ہم نے زندگی گزاری، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی بھی دنیا کے لیے وقف نہیں کیا۔ انہوں نے مشکلات کاٹی، بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن ہمیں انہوں نے علم دین سے مالا مال کروا دیا۔ آپ وہ تو قبروں میں لیٹے ہوئے، ہم الحمدللہ 4 بھائی امامت کرواتے ہیں اور 5 بھائی الحمدللہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ لوگ بھی فخر کرتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہے والدین جن کی اولاد لوگوں کو دین سمجھا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص فضل ہے جو اللہ نے ہمارے والدین پر کیا اور ہم پہ بھی اللہ نے کیا۔ تو آپ بھی اس فضل کو حاصل کریں، تو آپ بھی اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچہ تو دین کے لیے وقف کریں، اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا آپ کے لیے، آپ کی وہ اولاد جسے آپ دین کی تعلیم دے کے گئے یا کوئی آپ دین کے لیے اچھا کام کر کے گئے، وہ آپ کو فائدہ دینے والا ہے۔ آپ کا مال جو ہے وہ غربا، آپ کے جو عزیز و اقربا ہے وہ کھا جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ ایک جنازے کے بعد قبرستان میں داخل ہوئے تو لوگ ساتھ تھے، اونچی آواز میں کہا یا اہل القبور، اے قبروں والوں، دیکھو جو تمہاری وراثت تھی وہ تقسیم ہو چکی ہے، تمہاری جو بیویاں تھیں وہ کسی اور کی ہو چکی ہیں، تمہاری وراثت جو تھی
وہ تمہارے اقربا، تمہارے والدین، تمہارے جو بچے ہیں انہوں نے بانٹ کے کھا بھی لیے ہیں، آج تم کیا محسوس کرتے ہو؟ وہاں سے جواب تو کوئی نہیں آیا تھا، لیکن یہ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ سمجھ جائیں کہ یہاں جو کام آنے والا ہے وہ دین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو وہ کام کریں جس سے ہماری اگلی زندگی سنورنی ہے۔ ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں کی دنیا سنور جائے، دین کی دولت سے دنیا سنور جائے گی۔ دنیا کی فکر نہ کریں، دنیا کی فکر کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس نے دنیا میں بھیجا ہے اس نے ہر ایک کا رزق بھی لکھ کے بھیجا ہے۔ کہ آپ نے یہ حدیث یہ آیت نہیں سنی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو رزق لکھ دیا جاتا ہے، زندگی لکھ دی جاتی ہے، پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ اس مقام پر پہنچ جائے گا، بندہ اس رزق کو حاصل کرے گا جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ خوش بختی حاصل کرنا اور بدبختی حاصل کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار ہے۔ تو علم حاصل کریں، دنیا میں بھی عزت پائیں اور اگلی زندگی میں بھی عزت پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی سنبھال دے، ہمارے آخرت کو بھی سنبھال دے۔ اقول قولی ھذا